عزیز دوستوں، کشمیر ٹائم ڈیجیٹل کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کے اندر ایک فیصلہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے آئندہ وزیر اعظم بیرسٹر افتخار گیلانی ہوں گے۔ اس میٹنگ میں موجود مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم اور سابق پریزیڈنٹ راجہ فاروق حیدر خان نے سخت ریزنمنٹ کا اظہار کیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اجلاس ختم ہونے کے بعد پورے میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ بریکنگ نیوز چلا رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور بغاوت ہو گئی ہے۔ آج اس حوالے سے دن کا ہر ٹائم جرنلسٹوں کا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا، مسلم لیگ کے نون کے کارکنوں کا شاہ غلام قادر کے گھر کے باہر سمے کے جمع غفیر لگا ہوا ہے، اور ہر آدمی یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اب شاہ غلام قادر صاحب فیصلہ کیا کریں گے۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ فیصلہ پوچھا جائے، لیکن شاہ صاحب ابھی تک خاموش ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے رات بھر وہاں سے ان کے ناراض ہونے کے بعد آنے کے بعد بھی مسلسل رابطہ رکھا، اور صبح ناشتے سے لے کر دوپہر تک مسلم لیگ نون کا کوئی مرکزی لیڈر ایسا نہیں جس نے شاہ صاحب سے رابطہ نہ کیا ہو کہ شاہ صاحب حالات ایسے بن گئے تھے کہ افتخار گیلانی صاحب کو اڈاپٹ کرنا پڑا، تو اس لیے آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی چلائی ہے کہ خدا را آپ اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں کہ یہ پتہ چلے کہ آپ نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں یا کوئی گروپ بنا رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں۔ جن مسلم لیگی دوستوں کا قیادت کا رابطہ ہوا شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ، ان میں سے ایک دوست نے یہ بتایا ہے کہ اب مسلم لیگ نون میں بغاوت کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جو یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر اس فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی، اب کی اطلاعات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے بطور پروٹیسٹ یہ فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ وہ کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر بغاوت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر اپنی لیڈرشپ کے خلاف کوئی قرارداد نہیں منظور کریں گے، کیونکہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی 6-7 ماہ پہلے چودھری یاسین صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، بلکہ چودھری یاسین کے ساتھ تو اس طرح برا کیا گیا کہ اس سے کیا کہ اعلان بھی آپ خود کریں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور ان کو بھی یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ اس سے پہلے 2021 کی اگر بات کریں تو تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ تھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ تو بہرحال یہ اب تیسرا واقعہ ہے ان 5 سالوں کے دوران کہ تیسرے پارٹی صدر ہیں جو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ بہرحال اب افتخار گیلانی کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایکشن کمیٹی سے بھی پہلے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب ان کی تائید و حمایت حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر انہوں نے کابینہ بنانی ہے، اگر انہوں نے حکومت چلانی ہے، تو ان دونوں حضرات کے بغیر وہ کس طرح چل پائیں گے۔ لیکن ایک آسانی بھی ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے کہ اب کابینہ میں ان کے ساتھ شاہ غلام قادر صاحب بھی موجود نہیں ہوں گے اور راجہ فاروق حیدر صاحب بھی موجود نہیں ہوں گے، اور انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ ینگسٹر کے ساتھ اپنی ٹیم بنا کر جو ہے وہ میدان میں نکلے۔ بہرحال یہ تھی تازہ ترین صورتحال، سب دوست جاننا چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں بغاوت کے کیا حالات ہیں۔ ہم نے کہا کہ اپنے ناظرین کو بتا دیں۔ دوستوں اجازت دیں، اللہ حافظ۔